سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ معزز مہمانوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے خلاف ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ دونوں ممالک نے صاف کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب اور امارات کے لیے پاکستان کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ۔ حکومت کے خلاف احتجاج کے معاملے پر نون لیگ کنفیوز ہے۔ جے یو آئی اکتوبر میں دھرنا چاہتی ہے مگر نون لیگ ابھی فیصلہ نہیں کر سکی۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ سے گفتگو کی ہے۔ کہا حکومت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اب یا تو دوبارہ الیکشن ہوں گے یا پھر مارشل لا لگے گا۔ انہوں نے نواز شریف سے جج ارشد ملک کی ملاقات پر بھی بات کی، آپ بھی سنیے۔ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ کیا یہ جو اسلام آباد مارچ ہے یہ اکتوبر میں ہونی چاہیے یا اس کو 2-3 ماہ اور دے کے ملک گیر احتجاج کے ساتھ بلینڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیے 1977 کی جو تحریک ہے اس کا نتیجہ غلط نکل آیا، کسی نے ہائی جیک کر لیا۔ جب بھی ہم تحریک میں جائیں گے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ وہ ہائی جیک نہ ہو جائے۔ جب آپ رائے عامہ کی حمایت کھو بیٹھے تو پھر کوئی طاقتور حلقہ بھی آپ کی پشت پہ کھڑے ہونے کا رسک نہیں لیتا۔ ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے، 2 ہی راستے رہ جائیں گے، یا تو ایک غیر آئینی قدم مارشل لا، اور اگر آئینی قدم تو وہ صرف ایک ہے نیو فیئر اینڈ فری الیکشن۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر بٹ ملنے جا رہے ہوں اور وہ جج صاحب ان کے ساتھ چلے گئے ہوں، چونکہ ناصر بٹ کو تو میاں صاحب جانتے تھے اور میاں صاحب کو تب پتہ لگا ہوگا جب وہ ان کے سامنے جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی یہ وہ جج صاحب ہیں جو سینٹ کے اندر معاملات ہوئے۔ ابھی سینٹ کا 1.25 سال 1.5 سال رہتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ بلا وجہ حکومت کو چند سینیٹرز دھکا دے کے ادھر ان کو حوالے کر دیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً 95% ان لوگوں کا معلوم ہو گیا ہے۔ میں بھی نیب کی پیشیاں بھگت رہا ہوں، اگر اس کے باوجود انہوں نے دھکے سے پکڑنا ہے اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ عمانی پارلیمانی وفد نے بھی دورہ پاکستان میں اہم ملاقاتیں کی۔ برادر ملک کے وفد کو بتا دیا گیا کہ بھارت کے نیوکلیئر ہتھیار فاشسٹ قیادت کے ہاتھ آنے سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ چکا ہے۔ معزز مہمانوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسائل پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ عمانی مجلس شورا کے چیئرمین شیخ خالد بن ہلال الموالی کی سربراہی میں دورہ پاکستان پر آئے وفد کی اہم ملاقاتیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وفد کو مظلوم کشمیریوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مودی ہٹلر کے نازی فاشزم کے ہاتھوں دنیا کا امن خطرے میں پڑ چکا ہے۔ جوہری ہتھیار جو اس کے ہاتھ لگ چکے ہیں، ایسے میں خطے کے امن اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے دنیا کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی مہمان وفد کی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے تفصیلی آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی کشمیریوں کے تشویشناک حالات بتائے۔ مہمان وفد کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، کہا خطے کی سلامتی کے لیے مسائل پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے۔ ملاقاتوں میں دونوں ممالک کی مجلس شورا کے مابین روابط اور فرینڈشپ گروپ کا قیام خوش آئند قرار دیا گیا۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ 5 اگست کو مودی نے ہندوستان کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیا۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے بھارت کو للکار دیا۔ کشمیر سیمینار سے خطاب کے دوران کہا کہ بھارت نے اپنا آخری پتہ کھیل لیا ہے، اب ہماری باری ہے۔ جنت نظیر وادی میں مودی گردی پر پاکستانی عوام کے ساتھ وزراء کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے لگا۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان تقریب سے خطاب میں پھٹ پڑے۔ ہندوستان حملہ کر چکا ہے اور وہ میسج پھر ادھر اسلام آباد کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے تم ان کا، وہ ہماری کشمیر کی موومنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں کہ واہ واہ ہو جائے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام بولے، حکومت پاکستان نے کشمیریوں کا مقدمہ مؤثر انداز میں اقوام عالم کے سامنے رکھا۔ UN سیکورٹی کونسل نے وہ چلو بند کمرے میں تھا، اجلاس بلایا۔ جب تک کرفیو نہیں ختم ہوتا ہر پاکستانی کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ختم ہو۔ حریت رہنما سمیت دیگر مقررین نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو فوری طور پر ہٹانے کے لیے بھارت پر دباؤ مزید بڑھایا جائے۔ کیمرہ مین ضیافت عباسی کے ساتھ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔
لیجنڈ اداکار عابد علی 67 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ گزشتہ 2 ماہ سے کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ طویل عرصے سے جگر کی بیماری میں مبتلا تھے۔ لیجنڈ اداکار عابد علی 67 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ عابد علی کا یرقان بگڑ گیا تھا، وہ کئی روز سے وینٹیلیٹر پہ تھے۔ عابد علی 29 مارچ 1952 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔